بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حج اور عمرہ دونوں کے لیے طواف اور سعی کا کرنا ضروری ہے۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں انہی دو چیزوں پر روشنی ڈالتے ہیں تاکہ ہم صحیح طور پر ان دونوں اعمال کو انجام دے سکیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ طواف کے صحیح ہونے کے لیے وہ تمام شرائط ضروری ہے جو نماز کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح طواف پیدل کرنا سنت ہے۔ اب جب آپ طواف شروع کریں تو سب سے پہلے حجر اسود کی طرف آئے اور حجر اسود کا استلام کریں۔ استلام کا مطلب حجر اسود کی طرف اپنے دائیں ہاتھ سے اشارہ کرے اور اس ہاتھ کا بوسہ لے، ایک دوسرے پھر ڈائریکٹ حجر اسود کا بوسہ لے، تیسرے اور اس پر اپنی پیشانی بھی رکھے۔ ان تینوں کا کرنا سنت ہے، اور عورتوں کے لیے مردوں کی غیر موجودگی میں سنت ہے۔ لیکن اگر یہ تینوں ممکن نہ ہو، یا بھیڑ کی وجہ سے، یا خود کو تکلیف ہو، یا اپنے سے کسی اور کو تکلیف پہنچے، تو صرف استلام پر اکتفا کرے، یعنی دور سے حجر اسود کی طرف اپنے دائیں ہاتھ سے اشارہ کرے، اس ہاتھ کا بوسہ لے، اور یہ 7 چکروں میں سے ہر چکر کے آغاز میں کرنا سنت ہے۔ اسی طرح مرد کے لیے طواف اور سعی میں اجتباع کرنا سنت ہے۔ اجتباع کا مطلب چادر کا درمیانی حصہ دائیں بغل کے نیچے لے اور دونوں کنارے بائیں کاندھے پر ڈالے، اور طواف اس طرح شروع کرے کہ حجر اسود آپ کے بائیں سائڈ پر ہو اور مکمل بایاں حصہ حجر اسود کے سامنے ہو کر گزرے۔ مرد طواف کے 7 چکروں میں سے پہلے 3 چکروں میں رمل کرے، اس کے لیے سنت ہے۔ رمل کہتے ہیں قریب قریب قدم رکھتے ہوئے، کندھوں کو ہلاتے ہوئے ذرا تیز رفتاری سے چلے، اور آخری 4 چکروں میں اپنی عادت کے مطابق چلے۔ واضح رہے کہ اجتباع اور رمل اس طواف میں سنت ہے جس کے بعد سعی کرنا ہو۔ اب طواف کے دوران جب رکن یمانی کے پاس پہنچے اس کو بوسہ نہ دے۔ بہت سے لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں اور ان کو بوسہ دیتے ہیں، بلکہ جب آپ رکن یمانی کے پاس پہنچے تو ان کو بوسہ نہ دے بلکہ ہاتھ سے چھوئے، اور چھونے کے بعد اس ہاتھ کو بوسہ دے۔ اگر چھو نہ سکے تو اس کی طرف اشارہ کرے۔ طواف کے دوران اپنے اور دوسروں کے لیے جو چاہے آدمی دعا مانگ سکتا ہے۔ دعاؤں میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت دعاؤں کا پڑھنا افضل ہے، اس کے بعد تلاوت قرآن مجید افضل ہے، پھر عام دعائیں افضل ہیں، اور یہ سب آہستہ آواز میں کرنا سنت ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہاں 15 جگہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 1 مطاف میں، نمبر 2 ملتزم کے پاس، نمبر 3 میزاب رحمت کے پاس، نمبر 4 کعبے کے اندر، نمبر 5 زمزم کے پاس، نمبر 6 صفا پر، نمبر 7 مروہ پر، نمبر 8 سعی کرتے وقت، نمبر 9 مقام ابراہیم کے پاس، نمبر 10 عرفات میں، نمبر 11 مزدلفہ میں، نمبر 12 منا میں، اور 13 14 15 تینوں جمرات کے پاس یہاں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ ان جگہوں پر ہم دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اسی طرح مرد کو کعبے سے قریب ہو کر طواف کرنا سنت ہے، لیکن بھیڑ سے خود کو تکلیف ہو یا اپنے سے کسی اور کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو تو پھر دور ہی سے طواف کرنا بہتر ہے۔ عورتوں کو مطاف کے کنارے سے طواف کرنا سنت ہے تاکہ مردوں سے اختلاط نہ ہو۔ اگر مطاف مردوں سے خالی ہو تو اسے بھی کعبے سے قریب ہو کر طواف کرنا سنت ہے۔ طواف میں سکون وقار ملحوظ رکھے، بجز خیر کی یا ضروری کوئی گفتگو کرنے سے احتیاط کرے۔ خصوصاً دوران طواف اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، کسی نامحرم عورت یا خوبصورت لڑکے پر نگاہ نہ ڈالے، یہ بڑی مبارک جگہ ہے۔ اور طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا سنت ہے، جس میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی تلاوت کرے۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد زمزم کا پانی خوب پیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ مقصد حاصل ہوگا۔ آپ دعا کریں اور پھر زمزم کا پانی پیے، انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوگی۔ طواف کے بعد عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والے جب سعی شروع کرے تو اس کی ابتدا صفا سے کرے اور 7ویں چکر کا اختتام مروہ پر کرے۔ احادیث شریف میں یہ بات منقول ہے کہ سعی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر اتنا چڑھ گئے کہ بیت اللہ نظر آ گیا۔
گئے تو قبلہ رو ہو کر توحید و تکبیر کے کلمات پڑھے اور پھر دعا مانگی۔ اس طرح ذکر اور دعا کو 3 مرتبہ آپ نے دہرایا، پھر مروہ پر بھی صفا کی طرح عمل کیا۔ تو ہر چکر میں اس طرح کرنا بھی سنت ہے۔ تو یہ ان دعاؤں کو آپ ضرور یاد کریں، ان کلمات کو کتابوں میں بھی مذکور ہے، کتاب بھی آپ ساتھ لے کر چلے تو انشاءاللہ یہ سب دعائیں آپ پڑھتے ہوئے آسانی کے ساتھ اپنے عمل کو آپ کر سکیں گے۔ ہر چکر کے ابتدا و انتہا میں عام رفتار سے چلیں، البتہ درمیان میں 2 سبز نشانات ملتے ہیں جس کو گرین لائٹ جو معروف ہے، اس جگہ پہنچنے کے بعد مرد حضرات تیز دوڑے اور عورتوں کے لیے دوڑنا سنت نہیں ہے۔ اسی طرح جیسے کہ میں نے بھی عرض کیا، طواف و سعی میں پڑھنے والے اذکار اور دعاؤں کے لیے کوئی کتاب بھی ساتھ رکھے تاکہ آپ تمام دعاؤں کو پڑھ سکیں۔ سعی کے لیے طہارت یا سطر کا اختیار کرنا شرط نہیں ہے، جیسے طواف میں شرط ہے، یہاں شرط نہیں ہے، البتہ اختیار کرنا بہتر ہے اور سنت ہے، اور سعی سوار ہو کر کرنا بھی جائز ہے۔ البتہ کوئی عذر نہ ہو تو پھر جیسے طواف سوار ہو کر سکتے ہیں اسی طرح سعی بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی عذر نہ ہو تو پھر پیدل کرنا ہی بہتر ہے۔ ناظرین، چلتے چلتے اس بات کو بھی ملحوظ رکھیں کہ مکے میں دوران قیام چند اعمال کو ہم لوگ زیادہ سے زیادہ انجام دیں۔ نمبر 1، زیادہ سے زیادہ عمرے کریں۔ نمبر 2، کعبے کی طرف دیکھتے رہنا بھی ثواب سے خالی نہیں ہے۔ بہقی کی روایت میں موجود ہے کہ ہر دن اللہ تعالیٰ کی 120 رحمتیں کعبے پر نازل ہوتی ہے، 60 طواف کرنے والوں پر، 40 نمازیوں پر اور 20 صرف کعبہ دیکھنے والوں پر۔ نمبر 3، کثرت سے طواف کرے، اور نمبر 4، زمزم کا پانی زیادہ سے زیادہ پیے اور وہاں کے جو مقدس مقامات ہیں ان کی بھی زیارت کرے۔ تو ناظرین، اسی پر اجازت دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔